بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ناظرین، دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو بھیجا تو دنیا کو اللہ رب العزت نے دارالامتحان بنایا اور جزا اور سزا کا نظام اس دنیا کی بجائے آخرت میں رکھا۔ اس دنیا میں چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اتاری۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ یہ بہت ساروں کے لیے ہدایت ہے اور بہت ساروں کے لیے گمراہی ہے۔ اس سے ایک قاعدہ، ایک کلیہ اور ایک مضمون سمجھنے میں آیا کہ اس دنیا کے نظام میں چلتے ہوئے جہاں ایک طرف ایک بڑی تعداد ہدایت پر ہوگی، بالکل اسی طرح ایک بڑی تعداد گمراہی پر بھی ہوگی۔ یعنی دنیا میں اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک قاعدہ اور قانون ایک اور جگہ پہ دیا، جس کو میں قرآن کا سب سے مضبوط مضمون بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ اس سے پیچھے اللہ رب العزت نے 11 قسمیں اٹھائیں۔ 11 قسموں کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر ہم نے فجور یعنی برائی بھی رکھ دی اور تقوی یعنی اچھائی بھی رکھ دی۔ اور اب امتحان کس بات کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ رب العزت یہ پرکھ سکیں کون ہے جو تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب دنیا میں چلتے ہوئے ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔ بعض لوگ اتنے مثبت ہوتے ہیں کہ وہ منفی کو بھی ایک اور منفی سے ملا کے مثبت کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ اتنے منفی ہوتے ہیں کہ ان کو مثبت میں بھی دو منفیاں نظر آتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں زیر بحث موضوع یہ ہے کہ ہم اصلاح کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی ذات کو مقدم رکھیں۔ اس وقت معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی اس وجہ سے بھی آ رہی ہے اور بہت بڑا فتنہ یہ بھی برپا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی اصلاح کی کوشش میں ہے، وہ اپنی ذات کو چھوڑ رہا ہے، لیکن کوشش اس میں کی کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں تبدیلی آ جائے، لیکن وہ اپنی ذات سے غافل ہے۔ ایک بندہ میرے جیسا جو بات کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں بس میرا اتنا ہی فرض تھا، اس پر عمل کرنا میرا نہیں بنتا۔ حالانکہ حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ بعض لوگ جن کو جنت میں بھیجا جائے گا وہ جہنمی لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ اشارہ کریں گے کہ تم کیسے جہنم میں آ گئے، تمہاری باتیں سن کے تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ تو آگے سے ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہم صرف باتیں کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اصلاح کا پہلو سمجھ کر ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل خیر کا پہلو کیا ہے کہ جو چیز دوسروں تک پہنچائی جائے، بے شک یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک آیت بھی مجھ سے سنو تو وہ آگے پہنچاؤ۔ بلا مبالغہ یہ ہم پر فرض ہے، بلا شبہ یہ چیز ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک اصلاح کے پہلو کو پہنچائیں، لیکن دوسروں کی اصلاح کرتے ہوئے اس بات پر پہلے خود عمل کی نیت کریں۔ ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بڑوں کا ادب کرے۔ اب اس کو سننے کے دو پہلو بنتے ہیں۔ ایک تو ہم میں سے ہر بندہ اس حدیث کو سنے تو یہ نیت کر لے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میرے جتنے بھی بڑے ہیں میں سب کا ادب احترام کروں گا۔ تو ایک طرح سے یہ خیر کا پہلو ہے، اور اس میں سے شر کا پہلو بھی نکل سکتا ہے کہ ہم میں سے جو بھی سننے والا ہے اس کا دھیان پہلے جائے کہ مجھ سے چھوٹے کتنے لوگ ہیں جن کو جا کے میں یہ حدیث سناؤں تاکہ وہ میرا ادب کرے۔ تو ایک طرح سے یہ خیر سے خالی ہے کہ آپ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں۔ اس میں اسلام کی جو ترتیب ہے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی تربیت فرمائی، اس میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے حق ادا کرو۔ صحابہ کی تربیت میں یہ الفاظ فرمائے، صحابہ کو ارشاد فرمایا تم لوگوں کے حقوق ادا کرو اور اپنے حقوق اللہ سے مانگو۔ آج کے اس دور میں آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بچے ماں باپ سے نالاں ہیں کہ والدین جو ہے وہ ہمارے حقوق نہیں ادا کرتے، اساتذہ جو ہیں وہ شاگردوں سے نالاں ہیں کہ یہ ہمارا ادب احترام نہیں کرتے، شاگرد اساتذہ سے ناراض ہیں کہ یہ ہمیں صحیح طرح سے علم منتقل نہیں کر پا رہے، اسی طرح میاں بیوی سے ناراض ہے، بیوی کو میاں سے شکوے ہیں۔ مطلب پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کا حل کیا بنتا ہے؟ اس ایک حدیث میں اللہ کی قسم سارا حل موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کے حقوق ادا کرو اور اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ سے کرو۔ تو ہم دیکھیں، تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں کہ جب ہم لوگوں کے حقوق خود سے سارے کے سارے ادا کرنے والے بن جائیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں ہی اللہ سے، تو کوئی شر کا پہلو رہ جائے گا؟ تو میرا خیال ہے اصل بات یہ ہے
اپنی اصلاح کو مقدم رکھے، اصلاح کا پہلو ہرگز نہ چھوڑے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس امت کا امتیاز ہے، یہ اس امت کی خاصیت ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے یہ کام ہم سب کے ذمے ہے۔ لیکن اصلاح کرتے ہوئے سب سے پہلی بات بار بار وہی کہ اپنی اصلاح کو مقدم رکھے۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ شیئر کر کے اجازت چاہوں گا۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر کا دور حکومت جب آیا، آپ کے خلافت کے دور میں مدینہ میں آپ گشت کر رہے تھے، ایک رات مدینہ کی ایک گلی سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک گھر کی لائٹ جل رہی ہے۔ آپ نے اس گھر کی دیوار پھلانگی، اندر گئے تو سامنے کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھا شخص اس کے سامنے اس کی باندی ڈانس کر رہی، شراب پڑی ہے، گانا لگا ہے۔ حضرت عمر نے افسوس کا جملہ بولا کہ ہائے، میں نے یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ اس بوڑھے نے، اس بزرگ نے، اس بابے نے آگے سے جواب کیا دیا کہ امیر المومنین، آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں، میری تو ایک غلطی ہے۔ حضرت عمر خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے برگزیدہ صحابی بھی ہیں، لیکن ان کو باہر کھڑا کر کے آئے، خود صرف اندر آئے۔ اس بزرگ نے پہلی قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کسی ایمان والے کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ آپ نے میرے سے اجازت لی، حالانکہ یہ کنڈیشن تھی اجازت والی، آپ خاموش رہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسری آیت اس نے قرآن کی پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں جب کسی ایمان والے کے گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ آپ نے مجھے سلام کیا، کیا یہ کیفیت تھی سلام والی؟ تیسری اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو، یعنی اس کو گناہ کرتا دیکھو بھی تو اس کے پیچھے کوئی 70 پہلو ایسے نکالو کہ اسے یہ مجبوری ہوگی اس وجہ سے اس نے یہ گناہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے اللہ کی قسم روتے ہوئے باہر نکلے، عبداللہ ابن مسعود ساتھ تھے، ان کو بھی نہیں بتایا۔ اب وہ تو امیر المومنین تھے، آج کا کوئی بندہ ہوتا کہ جس کے جو جا کے پکڑتا یا کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو آگے سے جس طرح کا اس بزرگ کا جواب تھا کہ آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں، میری ایک غلطی۔ آج کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں، نالے چور نالے چتر، آگے سے بکواس کرتا ہے، میں نے تجھے پکڑ لیا۔ تو حضرت عمر کا رد عمل کیا تھا؟ حالانکہ ان کی غیرت ایمانی اور ان کے جذبات اور ان کی خلافت سے پوری دنیا واقف ہے، یا تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے کیسی حکومت کی، لیکن صحابہ اکرام کی تربیت میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ حضرات سب سے پہلے اپنی غلطی کو مقدم رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان کی غلطی نکالتا تو وہ اس کو اپنا محسن مانتے تھے۔ اس بزرگ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم کے کھڑے ہو گئے کہ میں پہلے اپنی اصلاح کر لوں، مجھ میں اگر غلطی یہ نکالنا تو پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ شخص کچھ دن بعد آپ کی محفل میں آیا تو آپ نے اس کو اشارہ کیا، وہ بزرگ ڈر گیا کہ اس دن چھوڑ دیا تھا آج پھنس گیا۔ آپ نے پاس بلایا اور اسے بولا کان کرو۔ فرمانے لگے میں نے اس رات والی بات کسی کو نہیں بتائی، حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود ساتھ تھے، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ بھی کان کریں، میں نے اس رات کے بعد شراب نہیں پی۔ تو آپ نے جوش سے نعرہ لگایا اللہ اکبر، صحابہ کھڑے ہو گئے، شاید کوئی حملہ ہو گیا۔ بات کرنے کا مطلب ہے کہ ان حضرات سے ہم نے دین سیکھنا ہے، نہ کہ اپنی سمجھ اور سوچ سے دین کو لے کے چلنا ہے۔ اب وہ ہستیاں تھیں جن کو لوگوں کی اصلاح کا فکر ضرور تھا، لیکن جہاں پہ اپنی اصلاح کی بات آتے تو وہ اپنے آپ کو مقدم رکھتے۔ آج بہت بڑی فتنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اصلاح کرتے ہوئے اپنی ذات کو چھوڑ کر باقیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر پر بات کو ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ امید ہے ناظرین آج کا یہ عنوان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ایک نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔